نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم قرآن مجید کا جو مقام آج پڑھ رہے ہیں وہ اس پہلو سے شاید اہم ترین مقام ہے کہ یہ گویا کہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیم ہے اس تعلیم کا خلاصہ ہے۔ بہت مختصر سی ایک آیت ہے، اور یہ آیت مگر اتنی جامع ہے، اتنی غیر معمولی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد تھے، انہوں نے جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل کیا، اور تب سے لے کر آج کے دن تک جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ دین کی بنیادی اقدار کیا ہیں، دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ سے اگر یہ کوئی پوچھے کبھی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اسلام کی اقدار کیا ہیں اور اسلام کی دعوت کیا ہے اور اسلام کس چیز کی طرف بلاتا ہے اور کن چیزوں سے روکتا ہے، کیا اس کے نزدیک اچھا ہے، کیا اس کے نزدیک برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، تو آپ بہت اطمینان کے ساتھ یہ ایک آیت پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ آیت یہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت کیا ہے؟ اپنی ذات میں ایک شاہکار چیز ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سورہ نحل، اس کا موضوع آخرت کے ساتھ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آخرت کے ساتھ توحید کا اثبات، اور خاص طور پر اس میں توحید کی دلائل کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کیوں ہمیں اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ تو ان دلائل کے بعد پھر سورت کے اختتام کے قریب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس پروردگار کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، یہ تو دیکھ لو کہ اس کی دعوت کتنی پاکیزہ ہے، وہ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ کتنی پاکیزہ ہے، وہ جن چیزوں سے روکتا ہے وہ کتنی پاکیزہ ہے۔ تو اس وضاحت کے بعد اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایک ایک چیز اس میں بیان ہوئی ہے یہ کیا ہے۔ پہلی چیز جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ عدل کیا جائے، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل اصل میں چیزوں کو جس طریقے سے انہیں ہونا چاہیے ویسا کرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب نصف کرنا ہوگا، برابر کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی در حقیقت ادائے حقوق کا نام ہے، اور جس کو جتنا ملنا چاہیے، جس تناسب سے ملنا چاہیے اس تناسب سے دینے کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ نصف نصف ہو۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں قرآن مجید ہر چیز نصف نصف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹا اور بیٹی کا حصہ قرآن مجید بالکل ایک نہیں رکھتا۔ تو جس کا جتنا حق ہے، جس کو جتنا ملنا چاہیے اس کو اتنا ہی دینا، اصل میں یہ عدل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ شاید 2 روٹی کھائے اور ایک خاتون 1 روٹی کھائے، اور اس کا پیٹ 2 روٹی میں بھرے گا اور اس کا پیٹ 1 روٹی میں بھرے گا۔ ایک چھوٹے کے بچے کا پیٹ شاید آدھی روٹی میں بھر جائے۔ تو جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور کس طرح دیا جائے؟ چاہے ہم اس سے خوش ہوں چاہے ناراض ہوں، وہ شخص ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، چاہے وہ شخص طاقتور ہو چاہے وہ شخص کمزور ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ اور یہ سمجھیے کہ کل دین کی تعلیمات کی بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ عدل کے تحت آتا ہے یہ اگر نہیں کریں گے ہم تو پھر نجات ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی دنیا میں تو آپ یہ سمجھیے کہ سیدنا علی کا جو مقولہ ہے کہ سلطنتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں
ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو ظلم کیا ہے؟ یہ اصل میں عدل کے خلاف ایک رویہ ہے. اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ عدل کر کے اگر ہم پہنچے ہیں، جس کا جو حق ہے، خالق کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، یہ حق اگر ادا کر کے ہم پہنچے ہیں تو روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی کامیابی ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی. لیکن ہم نے ادائے حقوق ہی نہیں کیے، ہم نے اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، بندوں کا حق بندوں کو نہیں دیا، تو پھر نجات ممکن نہیں ہے. یہ گویا کہ کم از کم دینی مطالبہ ہے. یہ بھی سمجھ لیے کہ اللہ کا حق کیا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. اور اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اس ہی کی بندگی کی جائے. یہ اس کا حق ہے. اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانا جائے. یہ اس کا حق ہے. اور اسی طریقے سے بندوں کا حق کیا ہے کہ ہم پہ ہماری ذات کا کچھ حق ہے، ہماری بیوی بچوں کا کچھ حق ہے، ہمارے والدین کا کچھ حق ہے، ہمارے اقربا رشتہ دار پڑوسیوں کا ہم پہ کچھ حق ہے، ہمارے ابنائے نو کا، ہمارے معاشرے میں رہنے والوں کا ہم پر حق ہے. تو جس کے جو حق عائد ہوتے ہیں ان سب کو ہم ادا کریں. اور قرآن مجید میں جتنے بھی ہم مطالبات پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے یہ کام کیجئے اور اس کام سے رکیے. یہ ساری چیزیں ہم نے جگہ جگہ پڑھی ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ صلہ رحمی کیجئے، تعلقات مت کاٹیے. تو یہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ہے کہ روابط کو باقی رکھا جائے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں گویا کہ یہ اسی کی شرح ہے، اسی کی شرح ہے. تو یہ لازمی دینی مطالبہ ہے جس کے بغیر کوئی نجات کا تصور نہیں کر سکتا، کوئی نجات کا تصور نہیں کر سکتا. تو ایک جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے. دوسری چیز جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ ہے احسان. حق ادا کرنا اگر عدل ہے تو حق سے زیادہ دینا اور بہت اچھے طریقے پہ دینا اصل میں یہ احسان ہے. عدل کیا ہے؟ حق کو جیسا کہ ہے ویسا ہی ادا کر دیا جائے. اور احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ دیا جائے اور بہت اچھے طریقے پہ دیا جائے. یہ احسان ہے. یہ احسان جب خالق کے مقابلے میں رونما ہوتا ہے، خالق کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اس کو مثال سے یہ سمجھیے کہ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز جس وقت ہم ادا کرتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم نے خالق کا حق ادا کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور ہمیں معلوم ہو گیا. لیکن جس وقت ہم نوافل ادا کرتے ہیں، جس وقت ہم تہجد پڑھتے ہیں، جس وقت ہم ہر فرض نماز کے ساتھ کچھ نوافل ادا کرتے ہیں، کچھ رکعتیں ادا کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک معاملے کو بہت اچھے طریقے سے کیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ بندگی کا معاملہ، اس کی عبادت کا معاملہ. اسی طریقے سے ہم جب نمازوں کو طول دے دیتے ہیں، نمازوں کو طوالت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نمازوں کو لمبا کر دیتے ہیں، رکوع کو لمبا کرتے ہیں، جس وقت ہم سجدوں کو لمبا کرتے ہیں، جس وقت ہم رات کو اپنی نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم نے احسان کیا ہے. یعنی اللہ کی یہ تو نہیں کہنا چاہیے، کسی طور سے موضوع نہیں ہے کہ جو اللہ کا حق تھا اس سے زیادہ دے دیا. اللہ کا حق تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا. جو ہم کر سکتے تھے، جو ہم سے مانگا گیا تھا، اس کو ہم نے بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کیا ہے. اصل میں اس پہلو سے یہ حسن ہے اور یہ احسان ہے. اور پھر اس میں کوالٹی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب آپ سے پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے اور یقیناً نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ سوچ کر عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. یہ تو حقیقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ اللہ کی عبادت میں احسان ہے. بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ جو بھی حق ادا کر رہے ہیں ان کا حق ادا اچھے طریقے سے کیا جائے اور پھر زیادہ سے زیادہ انہیں دیا جائے. اس میں پھر فیاضی شامل ہے، اس میں پھر خوش اخلاقی شامل ہے، اس میں پھر لوگوں کی رعایت کرنا شامل ہے، اس میں پھر لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا شامل ہے، اس میں لوگوں کو معاف کرنا شامل ہے. پھر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ایثار کریں اور جو ہمارا حق بن رہا ہے ہم بعض موقعوں پر اس حق کو ہی چھوڑ دیں. تو لوگوں کو ان کا حق دینا، بھلے طریقے سے دینا، فیاضی سے دینا، حسن سلوک کے ساتھ دینا،
خوش اخلاقی کے ساتھ دینا، لوگوں کو کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اصل میں سب یہ کیا ہے؟ احسان ہے. یہ دین کا جمال ہے، یہ دین کا کمال ہے. اور یہ کس چیز کا نسخہ ہے؟ یہ اصل میں جنت میں اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا نسخہ ہے. یہ جنت میں اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا نسخہ ہے. اور دین کی دو سطحیں ہیں. ایک میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ مطالبات ہیں جن کا ادا کرنا لازمی ہے، اور یہ وہ مطالبات ہیں جو اضافی طور پہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں جس طریقے سے غذا میں نمک ہوتا ہے اور مشروبات کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، تو زندگی میں سے اگر نمک ختم ہو جائے اور زندگی میں سے اگر مٹھاس ختم ہو جائے تو زندگی کی ساری خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو باہمی تعلقات کے اندر اور بندے کے اور رب کے تعلق کے درمیان جتنی بھی خوبصورتی ہے اصل میں اس احسان سے آتی ہے. ہاں، احسان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کی ہمت کے مطابق ہے. ایک شخص بہت حوصلے مند ہے تو وہ بہت اعلیٰ درجے پہ جا کے احسان کرے گا. ایک شخص کم حوصلے مند ہے تو وہ کمتر درجے کا احسان کرے گا. لیکن اس احسان کا بھی ہمیں اپنی زندگی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. تیسری چیز یہاں بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں ایتاء ذی القربیٰ کہ جو قرابت داروں کو دیتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ گویا کہ احسان ہی کی ایک شکل ہے، اسی کی ایک فرع ہے. لیکن اس میں دو چیزیں شامل کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. تو اس سے رشتہ داروں کی آپ اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. رشتہ دار اصل میں کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں تنہا نہیں جی سکتا. انسان ہمیشہ لوگوں کے درمیان جیتا ہے. انسان ہمیشہ خاندان میں جیتا ہے. انسان ہمیشہ رشتے ناتوں میں جیتا ہے. اور یہ رشتے ناتے ظاہر ہے کہ اس میں دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں، اس میں کمزوریاں بھی آ سکتی ہیں. اچھا، یہ آج ہمارے ضرورت مند ہوتے ہیں، کل ہم ان کے ضرورت مند ہوں گے. تو شیطان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان میں دراڑ پڑ جائے، یہ ٹوٹ جائے، ان میں خرابی آ جائے. تو اس خرابی کو پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. لیکن یہ جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اپنا مال دینے کا حکم ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دراصل ان نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کر رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی حسن سلوک کرنے سے تو شاید تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن جب لوگ ایک دوسرے پہ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مالی مدد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو خود بخود دل کے اندر بہت ہی نرم گوشہ پیدا کر دیتی ہے. یعنی مال ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب بھی آپ خرچ کریں گے تو ہمیشہ اس کا اثر ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا اثر نہ ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں بیان کیا ہے کہ یہ حسن سلوک کی بہترین شکل ہے. اور خاص طور پہ جب رشتہ داروں کے ساتھ کیا جائے تو مال خرچ کرنا ویسے بھی حسن سلوک کی بہترین شکل ہے. یہ طبیعت پہ گراں بھی دیکھیے بہت گزرتا ہے. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر جب خرچ کرتے ہیں، بیوی بچوں پہ جب خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک نیچرل چیز لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو کرنے کا کام ہے ہی. لیکن اس دائرے سے باہر ہم جب بھی خرچ کرتے ہیں تو ایک تو نفس کی تربیت کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. دوسرے جو باقی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ان کے اوپر بھی اس کا بڑا مثبت اثر ہوتا ہے. تو ان سارے پہلوؤں سے اصل میں رشتے ناتوں کو جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، محکم کرنے کے لیے یہ مال خرچ کرنا بڑی غیر معمولی چیز ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. خاص طور پر اگر رشتہ دار غریب ہیں، رشتہ دار اگر پست حال میں ہیں. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. اچھا، لوگوں کے حال بھی بدلتے رہتے ہیں. ایک شخص آج بہت خوشحال ہے، کل ہو سکتا ہے برا وقت آ جائے. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی ہے کہ وہ پھر اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. یہ آیت کا پہلا حصہ تھا، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب جو باقی حصہ ہے وہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 3 چیزیں اب وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی یہاں پر جن سے انہوں نے روکا ہے. یعنی پچھلی جو 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. تو اس کے بعد اب 3 چیزیں وہ بیان کی ہیں جن سے وہ روک رہے ہیں، اور وہ ہیں فحش، منکر
اور بغ. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ اعراف کے اندر ہم اصل میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر منکر کی جگہ اسم کے الفاظ استعمال کیے تھے. تو اس کی میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں کروں گا, مختصراً بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے فحش کیا ہوتا ہے. فحش جنسی بے روی کے ہر کام کو کہتے ہیں, یعنی حرام جنسی راستے سے ہم جو کچھ بھی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فحش اس کو کہتے ہیں. اور جنسی بے روی کے متعلق ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال بالکل خارش کے مرض کی سی ہوتی ہے. یعنی خارش کے مرض میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کھجلی ہوتی ہے, تو انسان اس کو کھجاتا ہے, اور اگر انسان ہلکے سے سہلانے کے بعد رک جائے تو تھوڑا سا سرسراہٹ ہوگی, لیکن اس کے بعد دوبارہ خارش نہیں ہوگی. لیکن انسان اگر بہت زور زور سے کھجانے لگے, تھوڑی دیر میں خارش رکے گی اور پھر زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی. آپ اس کو کھجائیں گے اور زیادہ ہو جائے گی, اور اس کو کھجائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کو سکون ملے اور زیادہ ہو جائے گی. تو انسان جب جنسی طور پر بے روی کا شکار ہوتا ہے تو بظاہر وہ اپنی سکون کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اپنے اطمینان کے لیے جا رہا ہوتا ہے, وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ وقتی تسکین ہوتی ہے, یہ مسئلہ اور شدت کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے ہمیں اس سے روکا ہے. اور اصل اس کا سبب کیا ہے کہ انسان جب اس راستے پر ایک دفعہ چل پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, خاندان برباد ہو جاتے ہیں, اور میاں بیوی کے تعلق میں اعتماد نہیں رہتا. اس کے نتیجے میں پھر ایسی اولاد جنم لیتی ہے کہ جس کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا. اس کے نتیجے میں میاں بیوی کا تعلق بہت کمزور ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان نفسیاتی تسکین سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر طرح طرح کی جسمانی بیماریاں اور عوارض بھی جنم لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یورپ کی زندگی میں, امریکہ کی زندگی میں, مغرب کے لائف اسٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے جہاں ممنوعات بیان کیے ہیں وہاں اکثر اس کو بڑا نمایاں کر کے بیان کیا ہے. تو فحش پہلی چیز ہے جس سے روکا گیا ہے. 3 چیزیں وہ تھیں جن کے کرنے کا حکم تھا, اور 3 چیزیں وہ ہیں جن سے روکا جا رہا ہے. تو فحش پہلی چیز ہے. دوسری چیز منکر ہے. منکر کیا ہے؟ ہر وہ چیز فطرت انسانی کے لیے جو ناپسندیدہ ہو, جس کو مسلمہ طور پر سب لوگ برائی مانتے ہوں. بددیانتی ہے, خیانت ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ دینا ہے, اس طرح کی ساری چیزیں منکرات میں شامل ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے خلاف تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ بری چیزیں ہیں. اور کوئی شخص اگر کسی طرح اس کی تعویل بھی کر لے تو ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے محسوس نہ ہو, لیکن جس روز اس کے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو واقعی غلط تھا. دھوکہ دینا غلط تھا, جھوٹ بولنا غلط تھا, مال کھانا غلط تھا. تو یہ ساری چیزیں انسانوں کو معلوم ہوتی ہیں. اس کے بعد تیسری چیز ہے بغ. بغ کیا ہے؟ یہ سرکشی کو کہتے ہیں, یہ زیادتی کو کہتے ہیں, یہ ظلم کو کہتے ہیں. اور یہ ظلم زیادتی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ کسی کی جان, مال, عزت و آبرو پر حملے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ ظہور کرتی ہے سرکشی کی شکل میں, عصیان کی شکل میں, نافرمانی کی شکل میں. انسان ایک تو نافرمانی کرتا ہے, اس کے بعد ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا. پیغمبر آ رہے ہیں تو آیا کریں, پیغام پہنچا رہے ہیں تو پہنچایا کریں, میں نے نہیں ماننا. تو یہ خالق کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور مخلوق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو گالی دے دی, کسی کا مال غصب کر لیا, کسی کے اوپر الزام لگا دیا, کسی کے اوپر بہتان جڑ دیا, اور کسی کو قتل کر دیا. تو جان, مال, عزت و آبرو کے خلاف جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ہم نے زیادتی کی ہے. تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھنے والے بنو. تو یہ یہاں پہ میں توجہ دلاؤں گا آپ کو کہ دیکھیے آیت کا آغاز ہوا تھا ان اللہ یامر سے, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اور یہاں پہ الفاظ لے آئے ہیں یعظکم, وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. تو یہ بات ہے جو میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ آپ کو سمجھائی تھی, اور اس پہ میں نے آرٹیکل لکھ کے بھی لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ہمارے یہاں آج کل جو ذہن بن گیا ہے, دینی ذہن جو بن گیا ہے, وہ دین ٹھوسنے کا ہے, نافذ کرنے کا ہے, مسلط کر دینے کا ہے, اور اس کے لیے لوگ امر بالمعروف سے وہ سب کچھ نکالتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے یہاں پہ بھی واضح کر دیا, امر کا آگے لفظ بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بولا ہے, جو زبردستی بھی کر سکتے ہیں, جو مسلط بھی کر سکتے ہیں, نافذ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آگے قرآن مجید نے اپنا منشا کھول دیا, یعظکم, وہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی دین کی چیزیں ہیں یہ اصل میں دل کا سودا ہوتا ہے.
اور سارا اجر اسی کے اوپر ہے. اگر زبردستی کر دیا جائے، ٹھونس دیا جائے، مسلط کر دیا جائے تو پھر جنت کس بات کی؟ جنت ہے ہی اس چیز کا بدلہ کہ ہم نے صرف سمجھانے کے اوپر مان لیا، صرف کہنے کے اوپر مان لیا. تو یہ اصل میں صحیح ترین اس کے لیے تعبیر یہی ہوتی ہے کہ امر کا مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مواقع پر یہ جو امر ہے یہ بالجبر حکم کرنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں کے اندر جبر بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ پھر دائرہ اختیار ہوتا ہے، یہ علی اطلاق نہیں ہوتا. ایک حکمران اپنے دائرہ اختیار میں پھر سزائیں بھی دیتا ہے، تو یہ نہیں انل منکر کی ایک شکل ہو گئی. ایک شخص جو ہے اپنے دائرہ اختیار میں امر بالمعروف تحکم کے ساتھ بھی کرتا ہے. باپ اپنی اولاد کے معاملے میں یہ کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کی طرف وہ قوت کے ساتھ توجہ دلاتا ہے. تو یہ پھر اپنے دائرہ اختیار میں ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر یہی چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن وہاں پر دائرہ اختیار جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. تو اس آیت کو اس پہلو سے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. پھر یہ دوسری جو آیت ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو پھر اس کو تم پورا کرو، اس کو پورا کرو. تو یہ عہد کی پابندی، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ دیکھیے کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو حقوق ہمارے اوپر حقوق عائد ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہمارے اوپر عائد ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم ادا کر دیتے ہیں، کچھ ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں. تو یہ ذمے کیسے لیتے ہیں؟ عہد کر کے لیتے ہیں. جس وقت ہم عہد کرتے ہیں تو ایک اضافی ذمہ داری کو اپنے سر لے لیتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم نے کیا عہد کیا اللہ تعالیٰ سے؟ آیت کے الفاظ یہ نا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو. اذا عہدتم، جب اس عہد کو تم اچھی طریقے سے باندھ چکے ہو، جب تم نے یہ عہد پختہ طریقے سے کر لیا ہے. تو یہ کون سا عہد ہے اصل میں؟ یہاں پہ یہ شریعت کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ سے جو واحد عہد کیا جاتا ہے، جو پورے شعور میں کیا جاتا ہے. ایک عہد تو وہ تھا نا جو عہد میثاق تھا، عہد الست تھا، وہ تو بھول چکے ہیں انسان. لیکن اذا عہدتم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے جس کا ہمیں پوری طرح شعور ہے، جب تم کر چکے ہو وہ عہد. تو یہ ایک ہی عہد ہے، یہ شریعت کی پاسداری کا عہد ہے. تو قرآن مجید توجہ دلا رہا ہے کہ عہد کی پاسداری بھی کرو، اور اللہ کے ساتھ جب خاص طور پر یہ عہد باندھ رکھے، اور یہ شریعت سے وفاداری کا عہد ہے کہ شریعت کے احکام کو مانیں گے تو پھر اس کی پاسداری کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، اور دیکھو اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد ہرگز نہ توڑنا. قسم اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کو گواہ بنانے کے مترادف ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بات کے اوپر گواہ ہے، قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ گواہی کے موقع پر بھی دی جاتی ہے، اور جب ہم اپنے اوپر کوئی چیز لازمی کر رہے ہوتے ہیں، پابندی کوئی اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، تب بھی قسم کھائی جاتی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا. تو اس کی بھی پھر بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. اور پھر قرآن مجید میں ضابطہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی قسم تم غلط کھا بیٹھو تو اس کو توڑو اور پھر اس کا کفارہ دو. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پھر اس کا کفارہ ہے. تو یہ قرآن مجید اس طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑو. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، بعد اس کے کہ اللہ کو تم اس کے اوپر گواہ بنا چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.